ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آئیے اپنے سبق کی طرف آئیے. اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمارے سینوں کو روشن کر دے، وسیع کر دے، وسعتیں پیدا کر دے، تاکہ اللہ کے احکامات، اللہ کی فرما برداریاں ہمارے دلوں کے اندر سما جائیں اور ہم صحیح معنوں میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگیاں گزار سکیں. اللہ ہمارے شوق اس طرح کے کر دے. اللہ میرے ان سارے اسٹوڈنٹ کے شوق اس طرح کے کر دے کہ جو قرآن حدیث کو سمجھنے والے بن جائیں اور ان کا جی نہ لگے کسی اور کام میں بھی، بس یہ قرآن سیکھیں اور سکھائیں. اور آپ تمام اسٹوڈنٹ یہ آپ سیکھیں بھی اور سکھائیں. اب دیکھو آپ کو لفظ بلفظ بھی بتایا جا رہا ہے، با محاورہ بھی بتایا جا رہا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو بہترین طریقے سے تشریح کر کے بتایا جا رہا ہے. تو آپ بالکل اپنے گھر میں بیٹھ کے ایک مکمل استاد بن سکتی ہیں. اور جب آپ آگے پڑھائیں گے تو انشاءاللہ العزیز جو مزید آپ کے اندر کو کمیاں رہ جائیں گی وہ بھی نکھر کر سامنے آ جائیں گی. کہ انسان کا زیادہ نالج تب بنتا ہے جب وہ خود پڑھانے لگ جاتا ہے. تو جو چیز آپ کو مشکل میں ڈالے تو پڑھانا شروع کر دو وہ اس کو، کیونکہ پڑھانے کے لیے پھر خود سیکھنی پڑتی ہے پہلے. تو پہلے آپ کو جہاں سے بھی ملے اس کے بارے میں مواد پہلے آپ لیں. اور یہ ترجمے تشریح والا قرآن پاک جو آپ کے پاس ہیں یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا، ان سے اچھے طریقے سے آپ پڑھائیں جہاں بھی، جو اپنے گھر میں بلا لے کر کم از کم، تو پہلے اچھے طریقے سے خود سب کو تیار کر لیں. پھر انشاءاللہ دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، لوگوں سے بھی زیادہ فائدہ ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ جو چیز ہم بانٹنا شروع کر دیں وہ ہمیں ملنی شروع ہو جاتی ہے. اور علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو بڑھتا رہتا ہے، یہ دینے سے بڑھتا رہتا ہے. اگر آپ نہ دیں گے تو دیکھو جو گھٹتا رہتا ہے. کتنی ہی پڑھی لکھی خواتین ہوتی ہیں یا مرد، وہ جب وہ تعلیم کو وہ کام چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کسی کام کے بھی نہیں آتی، کچھ بھی نہیں، بس ان کو تعلیم گئی ہے. اگر وہ پڑھاتے رہیں گے تو وہ کامیاب رہیں گے، ان کا علم بڑھتا رہتا ہے. آپ کو پتا نا کہ کچھ استاد جو دیر کے بھرتی ہوئے ہیں تو ان کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ پڑھ کے تیاری کر کے اپنے سبق کے پھر جانا پڑتا ہے. کیونکہ آج سے جو 20 سال پہلے استاد جو سرکاری عہدوں پہ ہوئے تھے تو وہ آج کا سلیبس وہ نہیں پڑھا سکتے جب تک خود پڑھ کے نہ جائیں. تو اس طریقے سے آپ نے بھی اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. سیکھ کے بیٹھ ہی نہ رہیں، سکھانا شروع کر دیں تو پھر مزید آپ کے اندر بہتری آنا شروع ہو جائیں گی. اچھا، سبق کی طرف آتے ہیں. سورۃ نساء کی آیت نمبر 131 ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اب میرے خیال میں آپ کو لفظی ترجمہ کرنا کافی حد تک آ گیا ہوگا. للہ، اللہ ہی کے لیے، اور لی کا مطلب ہوتا کے لیے، تو جس کے ساتھ بھی لی لگ جائے. ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقینا، وَصَّيْنَا الَّذِينَ، ہم نے تاکیدی حکم دیا، تاکید وصینا لفظ وصیت سے، کہ وصیت کی ہم نے اللہ زینہ ان لوگوں کو، اوت الکتابہ جو دیے گئے کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ کہ اللہ سے ڈرو، وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم کفر کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ تو یقیناً اللہ ہی کا ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اور اللہ ہمیشہ سے ہے، ہر طرح سے ہے، غنیًا غنی، بے پرواہ، حمیدہ حمد سے لفظ تعریف کیا گیا. وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کا ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور کافی ہے اللہ وکیلا، کارساز، وکیل، کام بنانے والا. ان یشاء یذہبکم اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ایھا الناس اے لوگو، ویاتی اور لے آئے، بآخرین کچھ دوسروں کو. وکان اللہ اور اللہ ہمیشہ سے ہے، علی ذالک اس پر قدیرہ پوری طرح قادر.
من اور جو کوئی یہ چھوٹے چھوٹے لفظ جو ہے نا، تو یہ اپنی ایک کاپی بنائے تو کاپی کے اوپر لکھا کریں آپ. اللہ کا جس طرح پر ہوتا ہے اس کا معنی پہلے بھی میں نے لکھوائے تھے، لیکن کچھ بچے جو ہیں وہ بعد میں شامل ہوئے. تو من کا مطلب کون ہو، تو اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے لفظ ہوتے ہیں نا، تو ان کے معنی ساتھ ساتھ لکھ لیا کریں جن سے لفظ جوڑا جاتا ہے. من کانا یریدو، جو کوئی چاہتا ہو، ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، دنیا کا بدلہ، دنیا اجر، فعند اللہ، تو اللہ ہی کے پاس ہے ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ بھی اور آخرت کا بھی. وکان اللہ، اور اللہ ہمیشہ سے ہے سمیع بصیرہ. سمیع سماع سے لفظ ہے سننے والا، بصیرہ بصارہ سے لفظ ہے دیکھنے والا. اب اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مانگو تو اللہ ہی سے، دے گا تو اللہ ہی. اللہ ہی سب سے اعلیٰ و اکبر ہے. ہر چیز کائنات کی اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے. اچھا، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے سارا کچھ اللہ ہی کا، اور مالک بھی وہی، حاکم بھی وہی. اور جو احکام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں دیے جاتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، تو اس کی وحدانیت کو مانو، اس کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو. یہ احکام تم سے پہلے کہ اہل کتاب کو بھی دیے گئے تھے. قرآن پاک کی ہر بات کے اندر حکم، وصیتیں، زندگی گزارنے کے طریقے، بڑی بڑی حکمتوں کی باتیں، اور ہم پڑھ کے بس آگے نکل جاتے ہیں. اس کو آپ توجہ سے سنیں، اس کو دیکھیں، اس کے پیچھے کتنی حکمتیں نکلتی ہیں اللہ کے حکموں کے پیچھے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو تم سے پہلے لوگ تھے جن کو کتاب اللہ دی گئی تھی، جن کو جو نبی تھے، نبیوں کو جو کتابیں ملی تھیں، پہلے لوگوں کو جو کتابیں ملی تھیں، ان کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے ان سے بھی یہی کہا تھا. کیا کہا تھا؟ اللہ سے ڈر جاؤ. مین نقطہ یہی تھا تبلیغ کا، اللہ ایک ہے، اللہ ہی سے ڈرنا ہے. اور اگر تم کفر کرو گے، تکفرو کفر کرنا، نافرمانی کرنا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اور ہمیشہ سے ہے وہ، اور ہمیشہ رہے گا. اور اگر تم نافرمانیاں کرو گے بھی تو اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ لو گے. اللہ تعالیٰ ہر طرح سے بے پرواہ ہے، پرواہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو آپ لوگوں کی پرواہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ تعریف کیا گیا ہے. ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. انہوں نے کفر کیا اور منہ موڑ لیا، اللہ نے ان سے بے نیازی کی اور اللہ بہت ہی بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے. اگر تم سارے بھی کفر کرو تو اللہ کا کیا بگاڑ لو گے؟ کچھ بھی نہیں. اپنے تمام بندوں سے غنی ہے، اپنے تمام کاموں میں حمد کیا گیا ہے. اور زمین و آسمان کی ہر چیز کا وہ مالک ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے. ہر چیز اس کی دسترس میں، ہر شخص کے تمام افعال پر بھی وہ گواہ ہے، جو انسان کر رہا ہے، جو فعل انسان کے. اور ہر چیز کا وہ عالم اور شاہد ہے، وہ قادر ہے کہ اگر تم اس کی نافرمانیاں کرو تو وہ تمہیں برباد کر دے اور غیروں کو آباد کر دے. اللہ یہ بھی کر سکتا ہے. جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بدل کر تمہارے سوا اور قوم کو لائے گا جو تم جیسے نہ ہوں گے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت پر غور کرو اور سوچو کہ گناہ گار بندے اللہ کے نزدیک کس قدر ذلیل ہیں. اور آیت میں یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر یہ کام کو مشکل بھی نہیں. یعنی اگر تم نافرمانیاں کرو گے تمہیں بدلے کے اور لے گا اللہ تعالیٰ، یعنی ضرورت ہی نہیں تمہاری. تو کس قدر اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کے لاپرواہی برتتے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے وہ شخص جس کا پورا قصد، جس کی تمام تر کوشش صرف دنیا کے لیے ہے،
تو جان لے کہ دونوں جہاں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ کے قبضے میں ہیں۔ ثواب الدنیا فعند اللہ، اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ ثواب الدنیا والآخرہ، آخرت کا بدلہ بھی اور دنیا کا بدلہ بھی۔ تو جب اس سے دونوں ہی طلب کرے گا تو وہ تجھے دے دے گا، دونوں مل جائیں گے تجھے، اور تجھے بے پرواہ کر دے گا، آسودہ بنا دے گا۔ اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا دے دے اور ان کا کوئی حصہ آخرت میں نہیں ہے، اور ایسے بھی ہیں جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے میرے رب ہمیں دنیا کی بھلائیاں دے دے اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما دے، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ اس دعا کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا بھی مانگی آخرت مانگی، تو یہ وہ لوگ ہیں ان کے اعمال کا پورا پورا حصہ ملے گا۔ اور جگہ بھی ہے کہ جو شخص آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھے ہم اس کی کھیتی میں زیادتی کریں گے۔ اور ایک عورت میں بھی ہے کہ من کان یرید العاجلہ، یعنی جو شخص دنیا طلب ہو تو ہم اسے جسے چاہیں جتنا چاہیں دنیا میں دے دیں۔ تو انسان یعنی دنیا کے اندر جلدی چاہتا ہے ہر چیز بس مجھے جلدی مل جائے۔ جن منافقوں نے دنیا کی جستجو میں ایمان قبول کیا تھا انہیں دنیا تو گو مل گئی، یعنی مسلمانوں سے مال غنیمت میں سے حصہ مل گیا، لیکن آخرت میں ان کے لیے الہ العالمین کے پاس جو تیاری ہے وہ انہیں وہاں ملے گی، یعنی جہنم کی آگ اور وہاں کے جو عذاب ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ جو لوگ جن دل سے تو مسلمان نہیں تھے، وہ اوپر سے مسلمان ہوئے تھے، اور چاہتے کیا تھے؟ چاہتے اس لیے تھے کہ چلو مسلمانوں کے تکلیفوں سے بچ جائیں گے، ادھر کفار مکہ کی تکلیفوں سے بچ جائیں گے، اور پھر غنیمتیں ان کو مل رہی ہیں تو غنیمتیں بھی مل جائیں گی، تو وہ تو ان کو مل گئیں، لیکن اندر کا حال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی شک نہیں کہ شاید کے معنی تو ظاہر تو یہی ہیں کہ لیکن جس لفظ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی ہمت ایک ہی چیز کی جستجو میں خرچ نہ کرے، بلکہ دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جو تمہیں دنیا دیتا ہے وہی آخرت کا مالک بھی ہے۔ یہ بڑی ایک پست ہمتی ہوگی کہ تم اپنی آنکھیں بند کر لو اور بہت دینے والے سے تھوڑا مانگو، نہیں، بلکہ تم دنیا اور آخرت کے بڑے بڑے کاموں اور بہترین مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اپنا نصب العین صرف دنیا کو نہ بنا لو، عالی ہمتی بلند پروازی سے وسعت نظری کو کام میں لا کر جو ہے وہ عیش کی کوشش ہو صحیح کرو۔ یاد رکھو دونوں جہان کا مالک وہی ہے، ہر نفع اسی کے ہاتھ میں ہے، کوئی نہیں جسے اس کے ساتھ شراکت ہو یا اس کے کاموں میں دخل ہو۔ سعادت بدبختی اس نے تقسیم کی ہے، خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، وہ اپنی مٹھی میں رکھ لی ہیں، اور ہر ایک مستحق کو جانتا ہے، جس کا وہ مستحق ہوتا ہے اسے وہی پہنچاتا ہے، اور وہ پہچانتا بھی ہے کہ کس چیز کا کون مستحق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھلا تم غور کرو تو تمہیں دیکھنے سننے کی طاقت دینے والا جو ہے وہ اپنا دیکھنا سننا اس کا کیسا ہوگا۔ جو تمہیں طاقت دے رہا ہے دیکھنے کی سننے کی، تو اس کی اپنی بھی تو سننے کی اور دیکھنے کی طاقت ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے سمیع بصیرہ، بہت کچھ سننے والا ہے اور بہت کچھ دیکھنے والا ہے، جہاں سب کچھ سننے والا ہے جہاں سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ قوامین پوری طرح قائم رہنے والے، بالقسط انصاف پر، شہداء شہادت دینے والے، للہ اللہ کے لیے، ولو علی انفسکم اگرچہ وہ ہو خلاف انفسکم تمہاری جانوں کے، اویل والدین یا والدین کے، والاقربین یا زیادہ قرابت والوں کے، یکن اگر ہے کوئی غنین او فقیر یا غنی یا فقیر یعنی غریب، فاللہ تو اللہ اولا زیادہ حق رکھنے والا ہے،
बिहिमा, इन दोनों पर, फला तो ताबिऊ, तो मत पैरवी करो हवा ख्वाहिश की, अपनी ख्वाहिशों की। अंतादिलू, ये कि तुम इंसाफ करो, वाइन तलवो, और अगर तुम जबान को पेच दो, तलवो थोड़ा मरोड़ कर बात कर देना जबान को, और तुरिजो, जा पहलू बचाओ, फ़इन अल्लाह, तो बेशक अल्लाह, काना बिमा तामलूना खबीरा, हमेशा से है जो कुछ तुम कर रहे हो, अल्लाह उसकी हमेशा से खबर रखने वाला है। अब जहां बताया गया कदर इंसाफ पर मजबूती से जम जानने वाले बन जाओ, सच्ची गवाही देने वाले बन जाओ। इंसाफ और सच्ची गवाही ये तो तकवे की रूह है। ये बातें हर किसी के अंदर होती नहीं। लोगों से तो घरों के अंदर इंसाफ ही नहीं होता। एक घर का बड़ा है तो वो बड़ा जो है वो सबके साथ नाइंसाफी कर रहा है, तो कहते हैं कि अब बड़े से क्या कहें। तो इंसाफ कितना जरूरी है। कितने ही घर इस वजह से टूटे, कितनी ही औरतें जो कहते हैं कि हमें घर के अंदर हमें इंसाफ नहीं मिलता है। अल्लाह ताला ईमानदार को हुक्म फरमाते हैं कि वो अदल इंसाफ पर मजबूती से जमे रहें, इससे एक इंच भी इधर उधर ना सिरकें। अब देखें कैसे बेहतरीन कुरिया इसके अंदर अब फरमाए हैं इन आयात के अंदर। ऐसा ना हो कि डर की वजह से, या किसी लालच की वजह से, या किसी खुशामद में, या किसी पर रहम खाकर, या किसी सिफारिश से अदल इंसाफ को छोड़ बैठे। सब मिलकर अदल को जारी सारी करें, एक दूसरे की इस मामले में मदद भी करें, और अल्लाह की मखलूक में अदालत के सिक्के जमा दें, अल्लाह के लिए गवाह बन जाएं। ये सारा कुछ करना है अल्लाह को राजी करने के लिए। और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं अकीम शहादत लिल्लाहि, यानी गवाहियां अल्लाह की रजा के लिए दो, जो बिल्कुल सही, साफ, सच्ची और बेलाग हो। गवाहियां अल्लाह को खुश करने के लिए कि नहीं, हमने अल्लाह को राजी करना, ना कि लोगों को राजी करने के लिए। अल्लाह के नेक बंदे बनने के लिए, अल्लाह से इनामात लेने के लिए, दुनिया के पीछे नहीं दौड़ना। चाहे सारी दुनिया नाराज हो गए, चाहे घर वाले नाराज, चाहे घर से निकाल दें। और बाज़-औक़ात बरादरी के खिलाफ जब गवाही हो तो फिर वो कहेंगे कि वो तो बरादरी से निकाल देंगे, तो बरादरी से चाहे किसी मुल्क से भी निकाल दें। तो बात जो है वो हक और सच ही होनी चाहिए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन्हें बदलो नहीं, छुपाओ नहीं, चुबाकर ना बोलो, साफ साफ सच्ची शहादत दो। चुबाकर बोलने का क्या मतलब हुआ? बात तो वही होती है, लेकिन अच्छा फिर किसी ने देखा ही होगा ना, और या फिर बस मेरी तवज्जो नहीं थी उस तरफ। बात सुन भी ली है, लड़ाई देख भी ली है, या इस तरह का कोई और मामला भी जहां गवाही देनी पड़ गई है, या घर के मामलात की, अब हम खवातीन तो घर के मामलात की तरफ ही जो है वो ही नहीं कर सकती इंसाफ। तो घर के अंदर अगर किसी ने किसी की जो है वो बात की है, किसी को नुकसान देने वाली, तो जब गवाही की बात आई तो कहा तो मैंने तो तवज्जो नहीं दी थी बात पर, सुनी सारी है, तवज्जो नहीं दी थी बात पर मैंने। और जब फिर मैं नहीं चाहती किसी में लड़ाई करवाना, मैं नहीं चाहती किसी के साथ दुश्मनी बनाना, तो इस तरह की जब गोल मोल बातें जो हैं वो कर दी हैं, तो अल्लाह को नाराज तो तुमने कर लिया, लोगों को राजी कर लिया। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि शहादत दो वो चाहे तुम्हारे अपने खिलाफ हो। अब देखें कि अपना अब तो बंदे को बचाना होता है ना, तो अल्लाह ताला तो फरमा रहे हैं कि वलौ अला अनफुसिकुम, तुम अपने खिलाफ भी दो। और कई तारीखों के अंदर आता है कि जब किसी से कोई गलत काम हो गया तो फिर वो मान भी गया कि हाँ मुझसे हुआ है, बजाय झूठ बोलने के, बजाय इधर उधर दौड़ने के, कहा हाँ मुझसे हुआ है। तो जब उसने सही मान लिया तो फिर उसको छोड़ भी दिया गया, फिर उसको माफ भी कर दिया गया। तो चाहे तुम्हारे अपने खिलाफ हो, हक को इससे ना रुको। यकीन रखो कि अल्लाह ताला अपने फरमाबरदार बंदों की मुखलसी की सूरतें बहुत सी निकाल देता है, और कुछ इस पर मौकूफ नहीं कि झूठी शहादत से ही इसका छुटकारा हो। झूठी शहादत से तो बंदा और फंस जाता है। और कई दफ़ा आपने यह भी बात सुनी होगी कि एक झूठ बोला तो फिर 100 झूठ बोलना पड़ गया।
یہ ایک محاورہ مشہور ہے جی، جھوٹ ایک دفعہ بول تو دیا تو جھوٹ پھر نکل گیا کہیں نہ کہیں سے۔ اچھا اب پھر کہا ایسا نہیں تھا ایسا تھا تو پھر دوسری طرف سے نکل گیا، کہا ایسا نہیں تھا ایسا تھا تو پھر تیسری طرف سے نکل گیا۔ تو یہ پھر وہ اس کے لیے پھر جھوٹ پھر جھوٹ پھر جھوٹ بول بول کے وہ ایک جھوٹ پہلی دفعہ بولنا آسان ہوتا ہے اور بعد میں پھر مشکل ترین ہوتا جاتا ہے، اور سچ جو ہوتا ہے نا وہ بس پہلی دفعہ بولنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر آسانی ہے بس جو حق سچ بات بس اسی طرح ہی بول دو۔ بس کئی موقع پہ میں نے آزمایا کہ وہ جو سچ بولا تھا نا، جو سچ کی وجہ سے سارے کام سیدھے ہو گئے۔ اچھا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سچی شہادت ماں باپ کے خلاف ہوتی تو وہ بھی دو، اگر شہادت سے رشتہ داروں کو نقصان پہنچتا ہو تو وہ بھی دو، لیکن تم سچ ہاتھ سے نہ جانے دو، گواہی سچی دو، اس لیے کہ حق ہر ایک پر غالب آ جاتا ہے۔ اب جو رشتہ داروں کے خلاف بھی گواہی تو بہت مشکل بات ہے۔ جس رشتہ دار کے خلاف آپ گواہی دیں گے، آپ ان سے کوئی ناراضگیاں ہوگی تو آپ اس کے خلاف گواہی دیں گے، لیکن ویسے نہیں دیں گے۔ اگر ناراضگیاں تو پھر تو جھوٹی بھی گواہی دے دیں گے ان کے خلاف، جو نہیں بھی کیا وہ بھی تھوپ دیتے ہیں۔ اچھا ماں باپ کے خلاف بھی پھر اب جی تو نہیں چاہتا کسی کا بھی کہ میں ماں کے خلاف بولوں جو باپ کے خلاف، لیکن اب اللہ تعالیٰ فرما رہے پھر بولنا ہے، اور ماں باپ کو پہلے وارننگ دی ہو تو پھر اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ اگر ایسی بات ہوئی تو میں نے سچ ہی بولنا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کے ماں باپ کے اندر کچھ خامیاں ہیں تو اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو سچے اور بہترین ماں باپ بنا دے۔ تو پھر گواہی جو ہے، سچ جو ہے، اس کو نہیں چھوڑنا، ہر چیز کو چھوڑ دینا، رشتہ داروں کو چھوڑ دینا ہے، ماں باپ کی محبتوں کو چھوڑ دینا ہے، اور رشتہ دار تو چھوڑ کر کیا لوگ تو برادری کے خلاف بھی نہیں دیتے، یعنی جو صرف برادری کا تعلق ہو، جس کے ساتھ رشتہ داری نہ ہو، کوئی وہ اسی برادری کا بندہ ہے، آپ اپنی برادری کے خلاف گواہی دے کے اور اپنی ہی برادری کو اب جو ہے وہ اس طرح کر دیں، توہین کروا دیں ان کی، تو لوگ کہیں گے دیکھو فلاں برادری کے لوگ تو وہ کیس ہار گئے ہیں جب اس طریقے کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم اس کے اندر غریب کا بھی خیال نہ رکھو، وَأَيَّكُنْ غَنِيًّا اور فقیرن۔ اچھا اب غنیان کی بات ہے، اگر کوئی امیر ہے تو یہ نہ آپ سمجھنا کہ یہ مجھے نقصان کرے گا میرا، اب نقصان کر بھی سکتا ہے، وہ کر بھی دیتے ہیں، بڑے بڑے نقصان کر بھی دیتے ہیں۔ تو نقصان جب ہم اللہ کے لیے اٹھائیں گے تو اللہ پھر ہمارے لیے آسانیاں بڑی فرمائے، ایک جگہ سے تمہیں نقصان ہوئے تو تمہیں 100 جگہ سے منافع آئیں گے۔ تو اچھا یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے یہ کہ کسی کو دیکھ کے ڈر کے پرے ہو جانا کہ یہ مجھے نقصان دے گا، یہ بھی شرک کی قسم ہے۔ تو اور پھر دوسری کیا ہے، وہ فقیرن۔ اچھا پھر وہ فقیر غریب کی بات جو ہے، تو پھر وہ غریب اگر کوئی بندہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹ بول کے غریب کا فائدہ کر دو۔ بعض اوقات نا لوگ کہہ دیتے ہیں وہ بندہ غریب تھا تو میں نے نا پھر اس لیے اس کے بات نہیں بتائی کسی کو بھی، جب گواہی اس کے خلاف میں نے نہیں دی کہ غریب بندہ ہے مارا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں غریب کر رہے تو غریب کے خلاف دو گواہی، یہ نہیں کہ اس کی غریبی جو ہے تمہیں، جو تم اس کے اوپر رحم نہیں کھا رہے، ترس نہیں کھا رہے تم اس کے اوپر، اللہ کی حدوں کے خلاف کر رہے ہیں کام، اللہ کی مرضی کے خلاف کر رہے ہیں کام آپ، تو غریب کے خلاف بھی دو گواہی۔ غریب چاہے غریب تر ہو جائے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، بس جو بھی ہو، بس ہم نے غریب کو راضی نہیں کرنا، ہم نے امیر کو راضی نہیں کرنا، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا، تو اللہ جو ہے زیادہ حق رکھنے والا ہے، بِهِمَا یہ تثنیہ کے لیے الف آیا، دونوں کے اوپر، غریب کے اوپر بھی فقیر کے اوپر بھی اللہ زیادہ جو ہے حق رکھنے والا ہے کہ اللہ کی بات مانی جائے اور ان کی چھوڑ دی جائے۔ اچھا اور کیا ہے، اچھا اگر کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو امیر بنایا ہے، تو وہ بھی اللہ ان مسلطوں کو بہتر جانتا ہے۔
اور کبھی کبھی کسی غریب کو امیر کرنے کے چکر میں آ جائے نا تو پھر دیکھا کریں وہ کیا بناتا ہے. پھر وہ امیر کا جس نے اس کے حالات سنوارے تھے، جس نے اس کو سیدھا راستہ دکھایا تھا دنیا کی دولتوں کا، دنیا کے مالوں کا، پھر وہ دیکھیں کہ وہ کیا جو ہے وہ گل کھلاتا ہے آپ کو. تو اللہ نے جہاں کسی کو رکھا ہے بہتر رکھا ہے. حضرت علی کا ایک قول بھی ہے، جو قول ہے ہاں، کہ جس کے ساتھ تو نے بھلائی کی اب اس کے شر سے بچنا. اچھا، ہر صورت میں آپ نے سچی شہادت ادا کرنی ہو، ہمیشہ سچی شہادت ادا کرنی ہے. اچھا، یہ بھی دیکھ لینا کسی کے برے میں آ کر خود اپنا برا نہ کر لو، کسی کی دشمنی، عصبیت اور قومیت میں فنا ہو کر عدل انصاف پھانسے نہ جانے دو، بلکہ ہر حال میں ہر آن عدل و انصاف کا مجسمہ بنے رہو. اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل کرنے پر آمادہ نہ کر دے. بعض اوقات وہ دشمن قوم ہیں اور وہ سچے ہیں، ان کے خلاف گواہی دیں گے اس لیے کہ ہماری دشمنی ہے ان سے، تو کسی بھی طریقے سے عدل کو نہیں جانے دینا. یہی تقوی کی شان کے قریب تر ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں کی کھیتیوں اور باغوں کا اندازہ کرنے کو بھیجا تو انہوں نے آپ کو رشوت دینا چاہیے، خیبر کی یہودیوں نے، کہ آپ مقدار کام بتا دیں. یعنی کچھ خوش آمدیں کر رہے تھے، کچھ رشوت دے رہے تھے کہ یہ خیبر جب فتح ہو گیا تھا نا تو اس وقت پھر ان سے سالانہ لیتے تھے نا، تو یعنی بھی آپ بتا دینا کہ جو فصل تھوڑی ہے تو کچھ تحفے تحائف دے دیں یا کچھ خوش آمد کر دیں، کچھ رشوت دے دیں، وہ آپ کی اپنی ہو جائے گی اور ہماری مقدار جو ہے وہ کم کر کے بتا دینا. تو آپ عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا سنو، اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمام مخلوق سے زیادہ عزیز ہیں. نبی کریم علیہ السلام مجھے ساری مخلوق سے زیادہ پیارے ہیں، اور تم میرے نزدیک کتوں اور خنزیروں سے بہتر ہو. لیکن باوجود اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر یا تمہاری عداوت کو سامنے رکھ کر یہ ناممکن ہے کہ میں انصاف سے ہٹ جاؤں اور تم میں عدل نہ کروں. یہ سن کر وہ کہنے لگے بس اسی سے تو زمین و آسمان قائم ہے. یعنی انہوں نے بھی اقرار کیا اس چیز کا. مومن کی شان ایسی ہونی چاہیے کہ مومن کی جب حق بات مومن کرے تو اس کے اندر کوئی دراڑ نہ آئے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے شہادت میں تحریف کی یعنی رد و بدل کیا تو غلط گوئی سے کام لیا، یعنی واقعہ کے خلاف گواہی دے دی، دبی دبی زبان سے پیچیدہ پیچیدہ الفاظ کوئی بول دیے، واقعات غلط پیش کر دیے، یا کچھ چھپا لیا، کچھ بیان کیا، کچھ چھپا لیا، کچھ رکھ لیا، کچھ بتا دیا، تو یاد رکھو اللہ جیسے باخبر حاکم کے سامنے یہ چال چل نہیں سکتی. وہاں جا کر اس کا بدلہ پاؤ گے اور سزا بھگتو گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے بہترین گواہ وہ ہیں جو دریافت کرنے سے پہلے ہی سچی گواہی دے دیں. تو ہم نے اپنی زندگی کے اندر اپنا ایک طرح امتیاز بنانا ہے کہ ہماری زبان سے نکلے تو حق ہی نکلے، سچ ہی نکلے. اور گواہی پہ فیصلے ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے فیصلے جو ہوتے ہیں صرف گواہی کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اللہ سے مدد بھی مانگنی چاہیے. جو توفیق بڑی مانگنے کے بعد ملتی ہے، جو توفیق ہر کسی کو اللہ تعالیٰ دے نہیں دیتا، حق کی، انصاف کی، سچ بولنے کی، سچی گواہی دینے کی، اور دنیا کے علاوہ سب سے بے نیاز، اللہ کے علاوہ سب سے بے نیاز ہو جانے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی. تو اللہ تعالیٰ سے توفیقیں مانگنی ہیں اپنی دعاؤں کے اندر، اپنی نمازوں کے اندر. تو اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ العزیز.